مجھے بخاری صاحب ایک بات بتائیں, میں اس کا جواب لیتا ہوں اپنے جو دوسرے پینلسٹ ہیں ان سے, لیکن مجھے یہ بتائیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بانی چیئرمین سے ملاقات کے لیے ایک وزیر کہتے ہیں کہ 8 فروری تک نہیں ہوگی, تو لہٰذا صوبے کے اندر اگر آگ لگی ہوئی ہو بقول آپ کے, وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوئی ہوئی ہو اور وہاں پر پرابلمز ہوں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں اس وقت تک جو ہے جب تک ان کو 8 فروری تک ملاقات نہ کریں جائے, صوبے کا وزیر اعلیٰ باقی ذمہ داریوں سے مبرہ ہوتے ہیں اور وہ ناراض ہو کے بیٹھ جائیں گے اور وہ ریاستی معاملات پہ وفاق کو انگیج عادل بھائی, میں نے ایسی بات نہیں کی. عادل بھائی, میں ایسی بات نہیں کی. میں نے آپ کو یہی کہا نا کہ 8 فروری کو ہمارا رائٹ یوسرف کیا گیا ہے, تو لہٰذا وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اپنا میں نے یہ بات بالکل بھی نہیں کہی. ٹھیک ہے, میں نے یہ بات بالکل بھی نہیں کہی. مجھے ابھی آپ سے سنا اور آپ کے ساتھ اختیار ولی صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہ سیاست ہو رہی ہے 8 فروری کے ارد ہو رہی ہے, 8 فروری کے لیے کمپین کر رہے ہیں. آپ کے الفاظ تھے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. میں نے صرف یہ بات کی کہ ہمارے الفاظ 8 فروری کی کمپین کے نہیں ہیں. جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, فون ملا کر کہیں کہ جی یہ میرے تحفظات ہیں, اس کو ایڈریس کریں. اگر وہ ان سے ملاقات کے لیے فون ملا سکتے ہیں تو صوبے میں لگی آگ بقول آپ لوگوں کو اس کو ریزالو کرنے کے لیے کیوں نہیں بلا سکتے؟ دیکھیں عادل بھائی, میں یہی چیز کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ جو ہے نا پاورز کوریڈور میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. جو فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ ہمیشہ 2 اسٹیپ آگے لیتی ہے. جو فون پہلے بھی جو کیا گیا تھا وہ سی ایم کو جو کیا گیا تھا, ایز پر مائی انفارمیشن, ضرور درست میرے اصلاح کر دیجیے گا غلط ہوں گا, جس پہ انہوں نے جب سی ایم بنے سے پرائم منسٹر نے کال کی تھی اس میں بھی یہی بات ڈسکس ہوئی. اب بتا دیں کیا سپورٹ چاہیے, لے لیں. دیکھیں نا, ہم تو بتا رہے ہیں بار بار, کتنی دفعہ اور بتائیں. آپ نے ابھی تک پیسے ریلیز نہیں کیے. اب آپ ایک کام کریں نا بخاری صاحب, بڑا ایزی ہو جائے گا. بخاری صاحب بڑا ایزی ہو جائے گا جو آپ بھی بات کر رہے ہیں. اگر آج 3 وزراء نے بیٹھ کے کہا, آج 3 نہیں, بڑا ایزی ہو جائے گا نا بخاری صاحب, ایزی ہو جائے گا کہ آپ اگر آج وفاقی وزراء نے کہا ہے, آج وفاقی وزراء نے کہا ہے کہ بھائی جو وفاق کی ہیلپ چاہیے ہم سے لے لیں. چیف منسٹر ایک سٹیٹمنٹ دیں صبح, مجھے یہ ہیلپ چاہیے, یہ چیزیں مجھے کر کے دے دیں, تو وہ اس کے بعد ڈیبیٹ کریں گے. ہمیں ان کی کوئی ہیلپ نہیں چاہیے. یہ گلی سٹی گاڑیاں پاس رکھ لیں اپنے, جو انہوں نے سن سیکولر کی پہلے بھی دی تھی. جو صوبے کا رائٹ ہے, صوبے کے لوگوں کا رائٹ ہے. دیکھیں نا, اس طرح تو نہیں ہوگا نا. آپ ایک سانس میں کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت تعاون کرے, دوسری طرف آپ رابطہ بھی نہ کریں, اور تیسری طرف آپ یہ کہیں کہ یہ میں نے کہہ رہا ہوں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. آدھی بات پہ کیا چوز نہ کریں نا عادل بھائی. میں نے تو پوری بات جو کی اس پوری کو ایز اٹ از چلا دیں. میں نے ایسے نہ کریں نا, آج آپ کوئی لاجیکل ریزن نہیں دے رہے. ہمیں بھیک مت دیں. جو اس کا 18th امینڈمنٹ کا رائٹ ہے, صوبے کا پورا رائٹ دے دیں اس کو یار. دیٹس اٹ. خود حساب کر کے دکھا دیں کہ 18th امینڈمنٹ میں سندھ میں کیا ہو رہا ہے, پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, بلوچستان میں کیا جا رہا ہے, اور کے پی کو کیا جا رہا ہے. ان کا رائٹ ان کو دے دیں. آپ کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں نا میں فلانا کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں, ان پرسنالٹیز کا نام لے کے بات کر رہے ہیں کہ میں ان آفیشلز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے. بھائی نہیں بیٹھیں گے تو کیا لوگ 3.5 کروڑ 4.5 کروڑ عوام کا پیسہ کھا جائے گی فیڈرل. تو پھر اگلی سانس میں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ صوبے کے لیے کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے نا, آپ, میں کہہ رہا ہوں بیٹھنے سے کیا پیسے مل جائیں گے؟ کیا آپ اس کا رائٹ تب دیں گے جب وزیر اعلیٰ ساتھ بیٹھے گا؟ یہ کون سی جگہ بھائی؟ چلے ٹھیک ہے. رضا ہارون صاحب کچھ بھی ذرا ریسپونڈ کیجئے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے چیف منسٹر بھی جو ہے کیا وہ بلاول صاحب سے پوچھے بغیر یا ان کے مرضی کے بغیر منشا کے چلتے ہیں؟ جواب دیجئے گا, میں نے اختیار ولی صاحب کی طرف بھی ایک چیز ایڈ کر دوں پھر چلے جائیے گا. بخاری صاحب ذرا وقت تھوڑا کام ہے. صرف میں وہ چیز پوچھ رہا ہوں یار, یہاں تو وزیر اعلیٰ نواز شریف صاحب تھے, بے نظیر بھٹو شہید جو تھی پرائم منسٹر تھی, کبھی ایئرپورٹ پہ لینے جاتا تھا ان کو, ذرا اٹھا کے دیکھ لیں 88 کی ساری رپورٹیں. اوکے اوکے جی رضا ہارون صاحب. نہیں بالکل ہر پارٹی, جی رضا بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو. ہر پارٹی کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پارٹی پالیسی پارٹی گائیڈ لائن لیتا ہے اپنے چیئرمین سے, اپنے پارٹی کی لیڈرشپ سے. لیکن روزانہ کے ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن کے لیے اگر وہ فون کر رہا ہے چیئرمین کو, تو پھر تو اس کو وزیر اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے نا. کمپیٹنٹ آدمی نہیں ہے وہ, نااہل آدمی ہے. تو یہ تو ٹھیک ہے, مراد علی شاہ صاحب پالیسی گائیڈ لائن ضرور لیتے ہوں گے بلاول صاحب سے, لیکن وہ ڈیلی کے جو ایڈمنسٹریٹو ان کے فنکشنز ہیں یا ایگزیکٹو فنکشنز ہیں, اس کے لیے اگر وہ گائیڈ لائن روز لیں گے تو پھر ان کو وزیر اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سہیل آفریدی صاحب اگر ہر مسئلے کے لیے وہاں دیکھ رہے ہیں, اور وہاں سے اگر مائنڈ سیٹ یہ ملا ہے, اور یہ بالکل ہے مائنڈ سیٹ کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, فوج کے خلاف جو ہے وہ ایک کیمپین چلانی. 8 فروری کیمپین کیا ہے؟ ساری کیمپین یہی ہے نا. تو میرا تو بڑا مخلصانہ مشورہ تھا. اور دیکھیں نا, اگر ہمارے پی ٹی آئی کے دوست یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے پاس کیا کرنے جائیں, ان کے پاس تو اختیار نہیں ہے, وہ تو کسی کنٹرول میں ان کے کوئی نہیں ہے. تو مجھے بتائیں اس وزیر اعلیٰ کے پاس کیا اختیار ہے جس کا ڈی سی کا اس کے پاس اختیار نہیں ہے, جو اپنے ڈی سی کو اون نہیں کر رہا, جو اپنے چیف سیکرٹری کو اون نہیں کر رہا, جو اپنے آئی جی کو اون نہیں کر رہا, تو پھر اس کے پاس کیا اختیار ہے؟ وہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ سو یہ آرگومنٹس اور کاؤنٹر آرگومنٹس آپ ایک انگلی دوسری طرف اٹھاتے ہیں علی بخاری بھائی, تو 3 آپ کی طرف اٹھی ہوئی ہوتی ہے نا. اتنا سینسیٹیو ایشو ہے. آپ کے صوبے کے لوگوں کی آبادی جو ہے وہ ڈسپلیس ہو رہی ہے, وہ مجبور ہو گئی ہے نقل مکانی کرنے پہ,
اور اس وقت بھی اگر آپ کی پولیٹیکل جو ہے وہ پولیٹیکل موٹیوز یا پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے آپ ایکٹیو ہیں، یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ انریزنیبل ایکٹ ہے، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. پوائنٹ ٹیکن سر. اختیار ولی صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ، وہ ظاہر بڑی علی بخاری صاحب تو کہہ رہے ہیں آپ ہمارے پیسے ہمیں دے دیں، باقی مسئلہ ہم اپنا خود حل کر لیں گے، آپ سے بات کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں. یار بات ایسی ہے کہ ان کو پیسے ہم دے رہے ہیں، وہاں پر قبائلی اضلاع کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے جو قبائلی اضلاع کے لیے وفاق سے آ رہے ہیں ان کو اسٹریٹ ٹرانسفرز مل رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کو ایک پائی جو ہے نہیں مل رہی، ان کو پیسے جا رہے ہیں. یہ تو خیر غلط بات ہے. 800 بلین روپیز ان کو دہشت گردی کی مد میں دیے گئے ہیں. اس دن بھی ان کے انفارمیشن منسٹر کو میں نے کہا، وہ کہتے ہیں میں کل آؤں گا. میں نے کہا دوبارہ شو میں آ جاؤ. وہ دن اور آج کا دن دوبارہ نہیں آئے. میرے پاس تو یہ پڑی ہوئی ہے، یہ جو پیسے ہم نے آپ کو دیے ہیں. علی بخاری صاحب، میں آپ کی کنزمپشن کے لیے اور پبلک کنزمپشن کے لیے یہ ڈاکومنٹ یہ میرے پاس ریڈی پڑے ہوئے ہیں کہ آپ کی حکومت کو ہم نے کتنے پیسے دیے ہیں، یہ میرے پاس ریڈی پڑے ہیں. یہ پیسے جب جاتے ہیں قبائلی اضلاع کے لیے، وہ آپ کی حکومت جو ہے وہ وہاں پر بندوبستی علاقوں کا ایک ہی اکاؤنٹ ہے، اس میں ڈال کے قبائلی اضلاع میں ایک پائی نہیں لگائی. پیسوں میں مالی بد انتظامی ہو رہی ہے. دوسرا، نیٹ ہائیڈل پروفٹ جو ہے اس پہ ہمیشہ خیبر پختونخوا اور وفاق کا پرابلم رہا ہے. اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں، میں آپ کو تھوڑی سی پروف دے دیتا ہوں. جب آپ کے وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، اس وقت انہوں نے یہ بات سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ دی تھی، اور یہ تاریخ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ دسمبر 2019 کی ہے. مشرق اخبار ہے، خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا مشہور اخبار ہے، اور اس میں یہ کہتے ہیں 2019 جمعرات، پختونخوا کو بجلی منافع دینے کے ہمارے کوئی حالات نہیں ہیں. یہ آپ کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بیان ہے. تو یہ تو ایک کانفلکٹ چلتا آ رہا ہے، اس کو آپ پولیٹیسائز نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ باتیں کر کے آپ بولیں گے. سب سے زیادہ اگر آپ اس ٹینیور کو دیکھیں، 2013 سے لے کر 2018 تک نواز شریف کی حکومت تھی. سب سے زیادہ بجلی کی رائلٹی بھی ہم نے دی ہے. سب سے زیادہ NHP کے علاوہ جو NMDs ڈسٹرکٹ ہیں اس کے لیے پیسے ہم نے دیے. صوبے کے بقایا جات سب سے زیادہ ہم نے اتارے ہیں. پہلی دفعہ رائلٹی اگر خیبر پختونخوا کو یہ اختیار بھائی صاحب، اس وقت جو سچویشن جا رہی ہے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ 8 فروری سے پہلے کا اپنا مومنٹم بنا کے رکھیں گے. تو آپ کی حکومت کیا کرے گی؟ ایگزیکٹلی ہم ان کو بے نقاب کریں گے. جیسے میں نے ابھی پریس کانفرنس میں ذکر کیا کہ ان کا مقصد پیسے نہیں ہے، ان کا مقصد قبائلی عوام کا مسئلہ حل کرنا نہیں ہے، وہاں کے لوگوں کو ریہاب کرنا نہیں ہے. ان کا مقصد جو ہے ایک طرف سے پیسے اکٹھے کرنا، دوسری طرف سے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے ایندھن پیدا کرنا. یہ کر رہے ہیں اور یہ اوکے، فیئر انف، پوائنٹ ٹیکن. علی بخاری صاحب 1 منٹ پلیز، کنکلوڈنگ ریمارکس. وہ کہتے ہیں آپ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں، آپ کا مقصد بیٹھنا یا مسئلہ حل کرنا نہیں ہے. عادل بھائی، پیسوں سے موومنٹ ہوتی نا تو نواز شریف صاحب جو 10 سال باہر گزارنے کے لیے ایگریمنٹ کر کے گئے تھے کبھی بھی نہ جاتے. ان کے پاس پیسہ بھی تھا اور لگاتے بھی تھے. آلو چنے اور وہ والی پالیٹکس جو کباب روٹی والی تھی، بریانیوں والی، ان کی تھی، ہماری تو کبھی بھی نہیں ہوئی. آپ کو بھی پتا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے. تو بات یہ ہے کہ پیسوں سے اگر بندے آتے نا تو آپ کے پاس ہی بھرے ہوتے. آپ 17 سیٹیں جیت کے وزیر اعظم نہ بنے ہوئے ہوتے اور آج اس طرح پروٹیکٹ نہ کر رہے ہوتے غلط چیزوں کو، بلکہ آنیسٹلی طریقے سے کھڑے ہوئے ہوتے اگر آپ کا پبلک ایٹ لارج کی کوئی عوام الناس کی کوئی حمایت ہوتی. تو جب اللہ پلے کچھ بھی نہیں ہے تو یہی کچھ کہنا ہے. جب بھی میدان آتا ہے، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کا اسلام آباد چھوٹا سا شہر ہے، وہ یہ بھاگ جاتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.